بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم اب بہاروں کے موسم، برکتوں کے سیزن، رحمتوں کی فضاؤں یعنی رمضان المبارک میں پڑھیں گے۔ رمضان المبارک سے پہلے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب یہ جو 3 4 5 روز بچے ہیں ان میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک سے کچھ پہلے یا شعبان کے بالکل اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ کے جو معمولات ہیں، آپ کا جو لب و لہجہ ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، صحابہ کے بیچ آپ کا جو معمول ہے، وہ روایات سے یہی جھلکتا ہے کہ حضور کو بڑی بے قراری اور بڑی بے چینی سے اس مہینے کا، ان ساعات کا انتظار رہتا تھا جو رمضان المبارک کہلاتی۔ ایک بے چینی تو آپ نے دیکھی، میں نے ذکر کی تھی یا اس سے پہلے بہت سی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب حضور رجب کا چاند دیکھتے تھے یعنی تقریباً رمضان المبارک سے 60 دن اور 2 مہینے پہلے، تو دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں بھی برکت عنایت فرمائیے اور ہم کو جلدی سے رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ یہ الفاظ کیا بتلا رہے ہیں؟ یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے سے حضور چشم براہ ہیں، سراپا انتظار ہیں، پلک پاؤں بچھا رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ کب شروع ہو یا جلد شروع ہو۔ یہ اس ہستی کی بے قراری ہے، یہ اس ہستی کا انتظار ہے، یہ اس ہستی کی بے چینی ہے رمضان المبارک کے لیے کہ جس کے پاس ٹائٹل ہے غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اگلے پچھلے سارے گناہ جس کے معاف ہیں، جو سرٹیفائیڈ ہے اس تعلق سے، جسے اللہ نے سرٹیفکیٹ عنایت کیا ہے، اس کی بے چینی اور اضطراب کا عالم یہ ہے کہ 60 دن پہلے سے رمضان المبارک کی ساعتوں کے لیے بے چین۔ چلیے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بے چینی کیوں اور کیسے ہوتی ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اس کا مطلب جب سمجھ میں آئے گا جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کو پیدا کاہے کے لیے کیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن اور احادیث کے ذخیرے میں یہ جملے بار بار ہیں کہ تمہارے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، کائنات کو سجایا اور سنوارا گیا ہے، ضرورت کی چیزوں سے اس کو سسجت کیا گیا، آراستہ کیا گیا، اور تم کو آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارا ایم اور ٹارگیٹ اور ہدف کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اگر یہ ہمارے تصور میں ہو تو پھر یہ چیزیں، یہ انتظار، یہ بے چینی، یہ اضطراب بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بھی سمجھ میں آئے گا،
تہجد کا اٹھنا بھی سمجھ میں آ جائے گا، جمعے کے دن کی یہ چھٹی اور تیاری بھی سمجھ میں آ جائے گی، بات سمجھ رہے ہیں، اور حج کا وہ سفر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بات اتنی ہے کہ یہ تصور ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ دنیا اور دنیا کی جو زندگی ہم کو عنایت کی ہے یہ آخرت کی تیاری کا پیریڈ ہے۔ وہاں ہم کو ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ ہم اپنے آپ میں بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، ہر وقت رسہ کشی اور کشمکش ہمارے دل کے اندر چلتی رہتی ہے۔ فجر کا وقت ہوا، جی چاہتا ہے ابھی لحاف میں لیٹے رہیں، اور ادھر منادی نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، یہ کشمکش ہے، آپ نے توڑ دیا پندار کہ آرام کیا چیز ہے اپنے پالنہار کے حکم کے سامنے چلے آئے۔ جی چاہتا ہے فجر کے بعد ابھی تھوڑا سو لیں، اور لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کہہ دیا کہ من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جس شخص نے سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھ لی اس کے سارے کام بنا دیے جائیں گے۔ ابھی پورا دن آپ کو کام میں ہی لگنا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، یا مال لینے جانا ہے، یا مال بیچنا ہے، یا مال لگانا ہے، یا دکان کھولنا ہے، یا ملازمت پہ جانا ہے، یا تاریخ پہ جانا ہے، تمام کام ہی کام ہے دن میں۔ تو اگر صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو ان میں آسانیاں ہو جائے گی۔ اب یا تو آپ سو جائیے یا پھر اپنے کاموں میں آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیجیے۔ آپ نے توڑ دیا پندار کہ نیند اور آرام اور راحت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ بغیر سوئے بھی عنایت کر دیتے ہیں، جیسے اہل بدر کو جنگ لڑنے کے دوران ایک اونگ میں 12 گھنٹے کی فریشنس عنایت کر دی تھی۔ بہرحال آپ نے سورہ یاسین بھی پڑھ لی، پھر اس کے بعد لگا یہ کہ رات کو جلدی سو جانا چاہیے، رات بڑی ہوتی ہے، 7-8 گھنٹے میں اگر 9 بجے بھی سوئیں گے اور پھر 5 بجے اٹھیں گے تب بھی 8 گھنٹے ہیں، اور 8 گھنٹے 25 سال والوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس سے آگے تو 7 ہی گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، یعنی یہ پوری نیند ہے۔ تو آدمی پھر اس کے بعد دیگر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کاروبار کے کچھ کاموں کو صبح صبح یہ کہہ کر کے نمٹا لے کہ حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے کاروبار میں صبح کے وقت برکت عنایت فرمائیے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت۔ ہم لوگ جو سویرا بدماشی میں گزار رہے ہیں، یہ ہماری کاروبار کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ کہ 11 اور 12 بجے ہمارا کاروبار شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے مارکیٹ میں کوئی نہیں ہوتا، سناٹا ہوتا، تو کاروبار سے متعلق جو کام ہے وہ صبح کے وقت نمٹائیے، یہ روایت اور دعا یہ مانگتی۔ بہرحال آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اپنی کشمکش میں ہیں، ہمارے سامنے گناہوں کا سامان زیادہ اور نیکیوں کے بلاوے کم ہیں۔ جو دوست ہے وہ گناہوں کی طرف لیے جا رہا ہے، جو رشتہ دار ہے وہ گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، بیوی بچے گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب بتائیے، شادی کے موقع پر جتنے بھی مشورے آپ کے پاس آتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کے ہوں، چاہے وہ بیوی کی طرف سے ہوں، چاہے وہ اولاد اور بیٹیوں کی طرف سے ہوں، خدا کی قسم 99.99% وہ سارے گناہوں کے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حج کے موقع پر جو مشورے آئیں گے وہ بھی سارے گناہ کے۔ تو چاروں طرف تو گناہوں کی دعوت ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایک ملا جی آ کر کے جمعے کے دن آ کر کے جو کچھ کہہ جاتے ہیں وہ ہم وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نیکیوں کی دعوت دینے والے نہیں ہیں، نیکیوں کا ماحول نہیں ہے، اور اپنے جو قریبی ہیں جن پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے وہ سارے گناہوں کی دعوت دینے والے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، محسوس ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو ہونا چاہیے کہ ہم نیکیاں کم اور گناہ زیادہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھیے گا آپ، یہ سمجھیے گا گناہ آپ سے ہوگا ہی ہوگا، یہ طے۔ یہ فرسٹ ٹائم کا جو ڈیمو ہے اس میں بتا دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اللہ نے، پھر ان سے کہا کہ یہ مت کرنا، اب وہ کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ بے شک معلوم تھا۔ تو یہ وہاں سکھلانا اور بتلانا مقصود تھا کہ تم سے غلطیاں ہوں گی۔ غلطیوں کے بعد انسانوں کو کیا کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ 300 سال تک استغفار اور مغفرت کی دعا کی ہے انہوں نے، توبہ کی ہے۔ شیطان نے ترنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بکواس کرنا شروع کر دی۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گناہوں پر لیپا پوتی یہ شیطانی عمل ہے، اور اپنے گناہوں پر اعتراف شکست اور استغفار کرنا
یہ انسانی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے اور انبیاء علیہم السلام کا شیوا۔ حضور جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور ایک ایک مجلس میں یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم کی توجہ اور رحم کی نگاہ ڈال دیجئے، انک انت التواب الغفور، آپ تو معافی چاہنے والوں پر بہت متوجہ ہونے والے اور انہیں بہت بخشنے والے۔ حضور کے الفاظ ایک ایک مجلس میں 100 بار۔ تو آپ کو یہ احساس ہو کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ سارے نوٹس آپ کے پاس موجود ہوں، یہ سارا لیکھا جوکھا آپ کے پاس موجود ہو کہ ہم نے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم کی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو فکر ہوگی کہ مجھ سے حساب لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان عام ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائے گا، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، کہ جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی پلہ ہلکا پڑ جائے گا، وہی خسارے اور نقصان والا، وہی تباہ اور برباد ہونے والا ہے۔ سورہ اعراف، اور یہ جملہ کئی جگہ دہرایا ہے، سورہ القاریہ میں بھی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو یہ پورا سینیریو، پورا نقشہ، پورا میپ آپ کے سامنے اگر ہوگا، یہ میپ اگر آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ کے لیے رمضان المبارک کا انتظار اور بے چینی اسی طرح ہو جائے گی کہ یار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں حل من مستغفر فاغفر، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے ہم معاف کر دیں۔ تو جس کے پاس یہ ریشیو موجود ہو، یہ انالیسز موجود ہو، یہ ادھین موجود ہو، یہ تجزیہ موجود ہو، جس کے پاس یہ سارے اعداد و شمار موجود ہوں کہ مجھ سے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوئی ہیں، اس کے لیے استغفار کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے، یہ پورا منظرنامہ ہے سمجھنے کے لیے، یہ تھیم ہے، یہ تھیم ہے کہ جس پر لے جا کر کے آپ کو رمضان المبارک کے سلسلے میں حضور کی یہ بے چینی، صحابہ کی یہ بے چینی، یا رمضان المبارک کی آمد کا انتظار اور اس کا استقبالیہ، اس کا ریسیپشن اور اس کی آمد کے لیے یہ جو بے کلی ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ اس کی ایک ایک ساتھ میں، یعنی یہ رمضان کا مہینہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنٹم چینج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نظام بدلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی کیفیت اور احوال کو بدلتے ہیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ابھی میں نے جو روایت پڑھی کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وفتحت ابواب الرحمہ، کہ جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری روایت ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پیمنٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اسکیم لاگو کر دی جاتی ہے، ایک عمل کرو گے 70 گنا ملے گا عام دنوں کی بنسبت۔ اس کے علاوہ ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، اور سب سے تیزی کے ساتھ جو مشین آپ کی نیکیوں کی گنتی بڑھاتی ہے، اس مشین کو آن کر دیا جاتا ہے۔ کون سی مشین ہے وہ؟ کون سی مشین ہے؟ قرآن کریم کی، کہ آپ کھڑے ہیں پیچھے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، سن رہے ہیں قرآن کریم۔ سورہ یاسین گزری، میں ایک کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، سورہ یاسین گزری تو 10 قرآن کریم کے برابر ثواب ملتا ہے عام دنوں میں، رمضان المبارک میں 700 قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کہیں وہ ضعیف اور کمزور روایات روبہ عمل لائی جائیں کہ سننے والے کو دوہرا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ کہاں پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ نماز کی حالت میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی، اور یہ عام دنوں میں، اور رمضان المبارک میں 700 نیکی ایک حرف پر۔ تو یہ کالکولیشن بتلاتا ہے کہ آپ کا جو کالکولیٹر ہے جواب دے جائے گا ایک رکعت میں، جامع مسجد کی ایک رکعت میں آپ کا یہ کالکولیٹر جواب دے جائے گا، اس لیے کہ شروع کی 2 رکعت میں ایک پارہ ہے آپ کا،
ایک پارہ ہے، تو اس ایک پارے میں کلمات اور حروف کتنے ہیں؟ پھر ان کو آپ کو پہلے 100 سے ضرب دینا ہے کہ نماز میں آپ نے سنا ہے، پھر ان کو 70 سے ضرب دینا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو یہ کیلکولیشن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مومنٹم چینج کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بندے اس کی ضرورت کو محسوس کریں، یہاں جو لمحات ہیں ان کی برکت کا احساس کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ وہی ثقلت موازین والی بات کہ پلہ بھاری کیسے ہوگا جب نیکیوں کے اعداد و شمار اس کا لیکھا جوکھا زیادہ ہوگا، اور اس کے لیے سب سے ہیوی مشین قرآن کریم ہے، وہ بھی آن کر دی جاتی ہے۔ تو مومنٹم بدلا کہ نہیں؟ عام دنوں کے مقابلے میں یہ مومنٹم چینج ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 60 دن پہلے سے رمضان کے انتظار میں بے چینی دکھلا رہے ہیں، یا شعبان کے آخری عشرے میں آپ کی جتنی تقریریں ہیں، آپ کی جتنی گفتگو ہے، آپ کی جتنی بریفنگ ہے، آپ کی صحابہ سے جو بھی ترغیبی گفتگو ہے، وہ ساری کی ساری یہی ہے، قد اضلکم شہر عظیم، ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ اگر ایک رات مل گئی تم کو تو تم 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر تمہارے نام عمل میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تبھی سمجھ میں آئے گا جس کی میں نے ابھی تمہید آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، آخرت میں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ ہم سے گناہ زیادہ سرزد ہو گئے ہیں، یہ بھی معلوم ہو کہ چاروں طرف گناہوں کی دعوت دینے والے لوگ اور رشتہ دار موجود ہیں، نیکیوں کی طرف بلانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کو اس طرح کا کوئی بونس چاہیے ہوتا ہے جو کم از کم اتنے بڑے پول کو برج کر دے اور اتنے بڑے ڈیمیج کو ریکور کر دے، کنٹرول کر دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے رمضان المبارک بہت اہم ہے کہ اس میں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں کہ تھوڑے اعمال کریں گے جو آپ کے ان گناہوں کو کہیں نہ کہیں بیلنس کر دے۔ حضور کو یہ سب کچھ معلوم تھا، انسانی فطرت کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے اس طرح کی بے چینی اور بے قلی اور رمضان المبارک کے تعلق سے اس طرح کے، بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ کر کے آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو شب قدر ہے، جو شب قدر ہے کہ جس کو حضور جب بھی رمضان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو شب قدر ضرور بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور لالائت ہے، حضور کو للک ہے اور بے پناہ شوق ہے اس بات کا کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد میں سب سے بڑی تعداد میری امت کی ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے جب حضور کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں 1000 سال بعض بزرگوں کی ہوئی ہے عمر، اور انہوں نے ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو آپ بتائیے 1000 سال عمر ہے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر کوئی معصیت اور نافرمانی نہیں کی ہے۔ ادھر ہم ہیں 60 سال عمر ہے کل ہماری، بات سمجھ رہے ہیں؟ 60 سال کل عمر ہے، اس میں بھی 58 سال گناہوں کے ہیں، کیسے برابری ممکن تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا اور بہت زیادہ غم اور اضطراب کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تب اس طرح کے بونس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مدتوں رونے کے بعد، راتوں کو کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑانے، گریہ اوزاری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی یہ چیزیں عنایت کی ہیں۔ اگر ان کی ناقدری ہوگی، اسی لیے اعتکاف لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ سنت علی الکفایہ ہے، کم از کم ایک آدمی کو ضرور کرنا ہے، کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، حضور نے کن منتوں سماجتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بونس مانگا ہے، اور اس کے بعد اس کی ناقدری کے امت سوتی رہے اور یہ رات نکل جائے، تو اس لیے کم از کم ایک آدمی کا اس کو ہر حال میں پا لینا ضروری۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رمضان المبارک کا اضطراب کے ساتھ انتظار کرنے کا اصل معاملہ یہ ہے، ممکن ہے سمجھ میں آیا کہ ہم تو سوچ رہے ارے اب تو روزے بھی رکھنا پڑیں گے، ہم لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بوجھ چلا آ رہا ہے، اور وہاں ادھر خیال یہ ہے کہ کاش جلد از جلد یہ بچے ہوئے دن کسی طرح شارٹ ہو جائیں، چھوٹے ہو جائیں اور تیزی کے ساتھ ہم پہنچ جائیں۔ یہ بے چینی 2 مہینے پہلے حضور نے شو کرائی، صحابہ کا حال ظاہر سی بات ہے بہت اہم، بہت زیادہ، اور حالات اس سے بھی زیادہ بے چینی اور اضطراب کا ہوں گے، اور یہ چیز ہر جگہ آپ کو ملے گی۔
یہ چیز ہر اس گھڑی میں ملے گی آپ کو۔ جمعے کے سلسلے میں بھی ہم نے کوئی اس طرح کی گفتگو کی نہیں ہے تاریخی، ورنہ جمعے کے دن ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں ہر حال میں دعا قبول ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ پری پیڈ ہے، پری پیڈ ہے۔ اگر اس لمحے میں وہ دعا، آپ کی کوئی بھی دعا پھنس جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ تو اور یہ بتلایا نہیں گیا کب ہے وہ، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ خطبے سے لے کر نماز کے ختم تک، کسی نے کہا کہ عصر کے بعد، لیکن معلوم کسی کو نہیں، اندازے اپنے اپنے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس ایک لمحے کو پانے کے لیے آپ شروع کی جو صدیاں ہیں ان میں جب آپ تلاش کریں گے کہ لوگوں کا معمول کیا تھا، تو آپ یہ سمجھیے کہ مغرب کی اذان ہی اس تیاری کے ساتھ پڑھنے جاتے تھے کہ اب واپس گھر نہیں آنا ہے، یعنی مستقل دعا میں رہنا ہے، کیا پتہ کب وہ گھڑی آ جائے۔ اس مغرب سے لے کر اور جمعے کے دن کی مغرب تک مسلسل دعا، صرف اس ایک لمحے کی تلاش میں۔ آپ اندازہ لگائیے جن کے سینوں میں یہ پیغام محفوظ ہو، یہ تڑپ ہو کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور یہ بھی احساس ہو کہ ہم نے نیکیوں کے مقابلے میں گناہ زیادہ کیے ہیں، یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ گئے تو مصیبت ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اس طرح کی کیفیات کا استحضار ہو، جنہیں اپنے سلسلے میں، اپنے کیریکٹر اور کردار کے سلسلے میں، اپنے کرے دھرے کے سلسلے میں جب انہیں ان ساری چیزوں کا احساس ہوگا تو یقیناً بے چینی وہیں پہنچ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صرف یہی زندگی ہماری زندگی ہے، اور اگر آخرت کا کوئی تصور ہے بھی تو وہ طاق پہ ٹنگا ہے، اس تصور کو اپنے حواس پر آنے نہیں دیتے، غالب نہیں ہونے دیتے۔ جبکہ قرآن کریم اپنی پہلی آیت سے وہیں سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، جو مالک ہے فیصلے کے دن کا، دا ڈے آف ججمنٹ، یوم الدین۔ آگے آخرت کا تصور آپ دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی نمبر 1 اور نمبر 2 کی صورتیں ہیں، اور دونوں میں، پہلی اور دوسری آیت میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ کوئی آیت ایسی نہیں جہاں آخرت کا تصور موجود نہ ہو، اور ہم نے اس تصور کو نوچ کر کے پھینک دیا ہے۔ اسی لیے یہ الحاد، یہ ایتھیزم اسی لیے تو بڑھ رہا ہے۔ ایتھیسزم کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے ان درندوں کی، اس یورپ کی کہ جن کا کالا چٹھا سامنے آ چکا ہے کہ وہ انسان ہے یا کچھ اور ہے، ان کے کلچر کے پیچھے ہم نے اپنی تہذیب کو آگ لگا دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لائف انجوائمنٹ کے لیے، یہ اتنی جو زندگی ہے یہ مزے لینے کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی زندگی مشقتوں میں گزارنے کی، مزے لینے کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی بھی ایک ذرہ برابر، رتی برابر اس عقیدے کا احساس ہمارے اوپر موجود نہیں ہے۔ نوجوان نسل پہ ہمیں کہیں نہیں دکھتا یہ سب کچھ، اور یہی جان لیوا ہے۔ اس تصور کا ختم ہو جانا کہ آخرت کوئی چیز نہیں، یہی جان لیوا ہے۔ جیسے ہی آخرت کا تصور آئے گا، یہ پیر بالکل اپنے آپ سیدھے سیدھے چلنے لگیں گے، ان کے لیے کوئی بھی پھر پگڈنڈیاں نہیں ہیں گمراہ ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمارے دلوں میں اشتیاق و اضطراب پیدا فرمائے۔ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو اور اس کے فیض کو کشید کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔